اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ لوگوں کو وہ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بابا صاحب کیوں کہتے ہیں، بابا کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے دو روایتیں بہت مشہور ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بابا کیوں کہتے ہیں۔ وہ دونوں روایتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں اپنے چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ سب سے صرف یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک آپ لوگ لازمی سنیے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے حوالے سے آپ کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی اور بہت ساری چیزیں سننے کو سیکھنے کو ملیں گی۔ حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مدرسے میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، عربی کی ایک کتاب ہے، ایک علم ہے، علم نافع، نون الف عین نافع، علم نافع پڑھ رہے تھے۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ بابا، کہ یہ کتاب کیا تمہیں نفع پہنچائے گی؟ تو زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر عرض کی کہ اگر یہ کتاب مجھے نفع نہیں پہنچائے گی تو آپ مجھے نفع پہنچا دیں۔ تو بزرگ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بابا، تم اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کو مکمل کر کے دہلی میں میرے پاس تشریف لے کر آ جانا۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے آپ کو بابا فرید الدین کو بابا کہا؟ وہ بزرگ جو ہے وہ آپ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، کہ جنہوں نے دل سے بابا فرید کو بابا کہا، اور وہ بابا ایسا مشہور ہوا کہ آج تک دنیا آپ کو بابا فرید الدین کے نام سے، حضور بابا صاحب کے نام سے یاد کر رہی ہے۔ یہ پہلی روایت ہو گئی۔ دوسری روایت، زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پاک پتنج سے انڈیا کی طرف سفر کر رہے تھے۔ آپ ملتان میں آئے اور ملتان میں آ کر آپ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے اور ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا، وضو کرنے کے لیے جو بیٹھنے کے لیے پیڑھی ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں تختہ کہا جاتا ہے یا پٹرا کہا جاتا ہے، وہ لے کر آ جاؤ، مجھے وضو کرنا ہے۔ بابا فرید گئے، انہوں نے وہ پیڑھی اٹھا کر، وہ تختہ اٹھا کر بزرگ کو دے دیا۔ آپ ملتان سے یہاں سے چلے اور سفر کرتے ہوئے آپ انڈیا دہلی پہنچے۔ دہلی میں ایک بچہ جو ہے، چھوٹی عمر تھی، وہ گیند کھیل رہا تھا، اور جب وہ گیند بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آئی تو آپ نے اس گیند کو اٹھانے کی کوشش کی بچے کو دینے کے لیے، مگر وہ گیند آپ سے نہیں اٹھی۔ اس گیند کا بہت وزن تھا۔ ان بزرگ نے بابا صاحب سے کہا کہ بابا، یہ ملتان کی پیڑھی نہیں ہے جو ایسی اڑ جائے گی، یہ دہلی کی گیند ہے، یہ آسانی سے نہیں اٹھے گی۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں ملتان، کہاں پاکستان، کہاں انڈیا، کہاں دہلی، اور یہ بچہ یہاں سے بیٹھ کر ملتان کے، مجھے وہ واقعہ دیکھ رہا ہے کہ ملتان میں ایک بزرگ کو میں نے پیڑھی دی تھی۔ بابا صاحب سمجھ گئے یہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص بچہ ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی خدمت میں ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کر لیجئے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ ان بزرگ نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا۔ انہوں نے کہا تھا بابا، یہ گیند نہیں اٹھے گی۔ تو جن بزرگ نے بابا کے الفاظ نکالے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خواجہ قطب الدین
بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد اور حضور غریب نواز نائب رسول عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے یہ دعا دی، حضور بابا صاحب کو بابا کہا، اور ان کا بابا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے قابل قبول ہوا کہ آج دنیا ہر بندہ حضور بابا صاحب کو بابا صاحب کہہ رہا ہے، بابا فرید کہہ رہا ہے۔ یہ انہی کی دعا تھی۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم بزرگوں کی دل سے دعا کریں گے تو ان کی دل سے دعا دل سے اگر ہم ان کا ادب کریں گے بزرگوں کا، تو دل سے ان کے لیے ہمارے لیے دعا نکلے گی۔ جب ان کے الفاظ نکلیں گے تو وہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک قاری عمیر صدیقی یوٹیوب چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔